ایگزیکیوشن کا ٹاپک پارٹ وائز میں لے کر آیا ہوں، جس میں یہ میں نے ایک سوال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایگزیکیوشن اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے، لیکن جب ہم اسٹیچوٹری ورڈز کو دیکھتے ہیں اور وہ حضرات جو بالکل پریکٹس میں نہیں ہوتے ہیں یا ایسا پریکٹس نہیں کیا ہو جس پریکٹس میں انہوں نے ایگزیکیوشن کا سامنا کیا ہوا ہو، تو ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ تو آج وہ مشکلات دور کرنے کے لیے آج میں نے ایک چھوٹا سا ٹاپک پارٹ وائز میں نے لایا ہے آپ کے سامنے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور آپ دونوں ایک ساتھ سمجھیں گے۔ تو میرا پہلا سوال ہے سیکشن ایگزیکیوشن آف ڈگری کا پارٹ 1 ہے، جو کہ سیکشن 36 سے لے کر 50 تک ریلیٹڈ ہے۔ اس پارٹ 1 میں اس میں کچھ سیکشنز میں نے سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں جو فارن کورٹس اور فارن ججمنٹ کے حوالے سے تھے، ان کو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ایک جو ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ٹاپک اس میں تھا، سیکشن 46 کے اندر جو پرسیپٹ کا ٹاپک تھا وہ میں نے علیحدہ کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھا سکوں۔ وہ جب اگر میں یہاں پہ لے آتا، کیونکہ وہ بھی انتہائی اہم ہے، تو شاید آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کنفیوژن کو دور رکھنے کے لیے اس کو میں نے ایک سیٹ پر رکھا تھا تاکہ پارٹ 2 یا پارٹ 3 میں اس کو کمپلیٹ کر لے، کور کر لے۔ تو میرا سوال آج 3 حصوں پر شامل ہے۔ جو پہلا حصہ ہے اس کا ڈیفائن ڈگری ایگزیکیوٹنگ کورٹ، جس سے مراد ہے کہ کون سی عدالت ڈگری ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے۔ پھر اس میں جو دوسرا حصہ ہے کوشچن کا، وچ کورٹ کین ایگزیکیوٹ ڈگری وین دا پراپرٹی آف ججمنٹ ڈیٹر سچویٹ ود ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن آف این ادر کورٹ۔ دوسرا حصہ کہتے ہیں کہ جب ججمنٹ ڈیٹر کی کوئی پراپرٹی کسی دوسرے عدالت کے اختیار سماعت میں موجود ہو، تو پھر ایسی سچویشن میں کون سی عدالت ڈگری ایگزیکیوٹ کرے گی۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ واٹ کوشچنز ٹو بی ڈٹرمائنڈ ان ایگزیکیوشن آف ڈگری، ڈگری پر یا ڈگری پر عمل درآمد کے دوران عدالت کن کن سوالوں کا تعین کرے گی۔ یہ 3 حصے ہیں، اس کو آج ہم سمجھیں گے۔ پہلے آپ نے یہ سوال کے 3 حصے سمجھنے ہیں کہ ڈگری ایگزیکیوٹنگ کورٹ کون ہو سکتے ہیں، اور جب پراپرٹی کسی دوسری عدالت کے جورسڈکشن میں پڑی ہوئی ہے تب کون سی عدالت اس پراپرٹی کو جو ججمنٹ ڈیٹر کی ہے ایگزیکیوشن کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ اٹیچ کرتی ہے، سیل کرتی ہے، کس عدالت کو یہ اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا حصہ ہے کہ واٹ کوشچن ٹو بی ڈٹرمائن ان ایگزیکیوشن آف ڈگری، ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے کون کون سے سوالات کا تعین کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کا حصہ آتا ہے when the decree is being passed by the competent court of law، جب کوئی بھی عدالت کوئی ڈگری پاس کرتی ہے، کون سی عدالت جو اختیار سماعت رکھتا ہو، then the court by the application of decree holder، تو پھر ایسے عدالت کو ایگزیکیوشن کے لیے ڈگری ہولڈر درخواست دے گی، سبجیکٹ ٹو لمیٹیشنز اینڈ کنڈیشنز۔ اس میں لمیٹیشنز کیا ہوتی ہے کہ وہ ود ان 3 ایئرس آئیں گے، کہ ود ان 3 ایئرس کیا کریں گے، کورٹ کو درخواست دیں گے تاکہ وہ ایگزیکیوشن پر عمل درآمد کرایا جا سکے۔ The court must execute the decree as per law prescribed under Civil Procedure Code۔ اس میں سمپلی یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوتی ہے کہ جب بھی ڈگری پر عمل درآمد ہوتی ہے تو ڈگری پر عمل درآمد کن صورتوں میں ہوتی ہے، جو سول پروسیجرل کوڈ یا سی پی سی ہم اسے کہتے ہیں، اس میں جو بھی مینر پرسکرائب کیے گئے ہو اس مینر کے تحت کیا کرنا ہوگا، ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ ریلیونٹ پروویژنز میں نے دیے ہوئے ہیں، جو میں نے بتایا تھے نہیں لکھے ہیں، وہ کس وجہ سے نہیں لکھے شروع میں بتائے تھے، اور اس میں سیکشن 49 کے بعد 50 آتا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے، چونکہ میں نے لکھا نہیں ہے، مس ہوا ہے، اور اس میں آرڈر 21 بھی اس کا حصہ ہے، وہ تقریباً ایگزیکیوشن کے تمام پروسیڈنگ کا حصہ ہے آرڈر 21۔ اس کے بعد ایگزیکیوشن کی میننگ میں آتے ہیں کہ ایگزیکیوشن از دا پروسیس آف انفورسنگ لیگل ججمنٹ اگینسٹ ججمنٹ ڈیٹر۔ ایگزیکیوشن کیا ہے کہ یہ ایک وہ عمل ہے جو کہ ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف جب کوئی فیصلہ قانونی طور پر سنایا گیا ہو اس کو نافذ کرنے اور اس پر لاگو کرنے کے عمل کو ہم کیا کہتے ہیں، ایگزیکیوشن کہتے ہیں۔ چونکہ ایگزیکیوشن کو سی پی سی نے کوئی ڈیفائن نہیں کی ہے، نہیں کوئی ایسی میننگ بتائی گئی ہے، تو ہم جنرل سینس اور جنرل ڈکشنری سے اس کی میننگ کو فائنڈ کر لیتے ہیں۔
ڈیفینیشن میں دیکھ لیں، ڈیفینیشن آپ کئی طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، جو بتایا جا رہا ہوں کہ the term execution is not being defined under CPC، چونکہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا ہے، hence it may be defined in its general sense۔ تو میں نے شروع میں بتایا کہ اسے ایک جنرل سینس میں، یا آپ خود ہی جب آپ سمجھ جاتے ہیں ایگزیکیوشن کو تو آپ خود ہی اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ the proceeding or process of the competent court، the proceeding اور process کوئی بھی کاروائی یا کوئی عمل آف دا کمپیٹنٹ کورٹ کسی مجاز عدالت کا، مجاز عدالت سے مراد کہ ایسا عدالت جو جورسڈکشن یا اختیار سماعت رکھتا ہو ٹو انفورس دیئر ڈگری اگینسٹ ججمنٹ ڈیٹر، کہ وہ کیا کرے، اپنی ڈگری کو ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف یا ڈگری دار کے خلاف کیا کرے، انفورس کرے۔ ڈگری ایگزیکیوشن کورٹ، تو پہلے ہم نے پہلا سوال جو تھا وہ اس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ڈگری ایگزیکیوشن کورٹ، ہم نے کہا تھا سوال کا پہلا حصہ تھا ڈیفائن ڈگری ایگزیکیوشن کورٹ، کہ کون سی عدالت ڈگری ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے۔ چونکہ سیکشن 37 سی پی سی میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے، دا کمپیٹنٹ کورٹ دیٹ شل ایگزیکیوٹ ڈگری آفٹر پاسنگ اٹ وچ آر ایز فالوز، کہ سیکشن 37 سی پی سی نے وہ مجاز عدالتیں جو ڈگری ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے وہ یہاں پہ نیچے دیے گئے ہیں۔ تو پہلا اس میں یہ ہے کہ کورٹ آف فرسٹ انسٹانس، کورٹ آف فرسٹ انسٹانس سے کیا مراد ہے کہ وہ عدالت جہاں پہ مقدمہ دائر کیا گیا ہو اور وہ مجاز ہو، جورسڈکشن رکھتا ہو، وہ ڈسپوز آف کرتا ہے، ڈگری جاری کرتا ہے، تو وہ عدالت کورٹ آف فرسٹ انسٹانس کہلاتا ہے۔ دا فرسٹ ایور اسینشل آف ڈگری ایگزیکیوشن کورٹ آفٹر جورسڈکشن از دیٹ، ٹھیک ہے، ڈگری ایگزیکیوشن کورٹ کا پہلا انسٹانس جو ہے وہ جورسڈکشن کے بعد، کہ وہ جورسڈکشن کو ڈٹرمائن کرے گا، پھر اس کے بعد ڈگری کی ایگزیکیوشن پر عمل درآمد کرے گا۔ از دیٹ دا کورٹ which passing the decree must execute the same، کہ وہ عدالت جو ڈگری پاس کرتی ہے یا ڈگری جاری کرتی ہے وہی عدالت کیا کرے گا، اس پر عمل درآمد بھی کرائے گا۔ In addition to it where the suit is instituted before competent court of law، کہ جب Yes, in addition to it where the suit is instituted before competent court of law and the same was decreed by it، ٹھیک ہے، پہلے ہی کلاس میں، پہلے ہی سینٹنس میں ہم نے کیا کر دیا ہے، اس میں اضافہ کر دیا ہے کہ جب بھی کہیں پہ کسی عدالت میں کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اسی عدالت کو جب اس کے پاس اختیار سماعت ہو تو وہی کیا کرے گی، وہی عدالت اس ڈگری پر عمل درآمد بھی کرائے گی۔ اس کی مثال میں نے دی ہوئی ہے کہ اے انسٹیٹیوٹڈ سوٹ فار ڈکلیریشن پوزیشن اینڈ پرماننٹ انجیکشن اگینسٹ بی، یعنی اے نے کیا کر دیا، سوٹ فار ڈکلیریشن پوزیشن اینڈ پرماننٹ انجیکشن کی دعویٰ جو تھی وہ بی کے خلاف لگائی تھی بیفور دا کمپیٹنٹ کورٹ آف لا، کسی عدالت میں، یعنی سول جج 1، آپ قیاس کر لیں کہ سول جج 1 میں اے نے بی کے خلاف سوٹ فار ڈکلیریشن اینڈ پوزیشن اینڈ پرماننٹ انجیکشن کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ دیٹ از سول جج 1، ٹھیک ہے، کوئٹہ میں ہے، اس کی جورسڈکشن ہے۔ وین دا سوٹ از ڈکریڈ بائی دا سیم کورٹ، جب اسی عدالت نے کیا کر دی، ڈگری ایگزیکیوٹ کر دی، دین دا کورٹ مسٹ ڈو ایگزیکیوشن آف ڈگری اگینسٹ ججمنٹ ڈیٹر، پھر کیا کرے گی، دا کورٹ مسٹ ڈو ایگزیکیوشن، پھر وہی عدالت کیا کرے گی، ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرے گی، کس کے خلاف، ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف۔ دوسرا ایسنشل اس کا آتا ہے جورسڈکشن، دا کورٹ آف فرسٹ انسٹانس وائل ایگزیکیوٹنگ ڈگری مسٹ ڈیٹرمائن دیئر پیکونری اینڈ ٹیریٹوریل جورسڈکشن whether the judgment debtor or his property is situated within the area of a court of first instance، ٹھیک ہے، وہ عدالت ڈگری ایگزیکیوٹ کرے گی، ایگزیکیوشن کے دوران ججمنٹ ڈیٹر کی جو پراپرٹی ہے کہ آیا وہ اسی عدالت کے دائرہ اختیار میں واقع ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، تیسرا ایسنشل، ایگزیکیوشن آف ڈگری بائی اپیلیٹ کورٹ، کہ جب کسی بھی ڈگری کے خلاف کوئی اپیل کی گئی، ججمنٹ ڈیٹر نے کی، تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ The third essential of section 37 is if the judgment debtor been appealed to appellate forum، اگر ججمنٹ ڈیٹر کیا ہوا، انہوں نے اپیل کیا
کہاں پہ؟ اپیلیٹ فورم میں اپیل کیا، اینڈ دا اپیل واز ڈکری واز پاسڈ، دا اپیلیٹ فورم شل ناٹ ایگزیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے، کہ جب اپیل پاس کر دی گئی جس بھی پارٹی کے خلاف ہو، تو وہ کیا کرے گی، وہ اس ڈکری کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی. اٹ مسٹ بی سینٹ ٹو دا کورٹ آف فرسٹ انسٹانس. تو پھر وہ کیا کرے گی، وہ اسی عدالت میں دوبارہ بھیجے گی جہاں پہ پہلا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، اور دا کورٹ ویئر دا ڈکری از سینٹ فار ایگزیکیوشن. یا پھر اسی عدالت میں بھیجی جائے گی جہاں ایگزیکیوشن پر یا اس ڈکری پر عمل درآمد ہو سکتا ہو. پھر اس کے بعد سیکشن 39 ہے ہمارے ساتھ، ٹرانسفر آف ڈکری. ہم نے پہلے اس میں بات کی تھی سیکشن 37 میں کہ ڈکری از سینٹ فار ایگزیکیوشن. تو جب ڈکری کسی دوسری عدالت میں سے بھیج دی جاتی ہے عمل درآمد کے لیے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ٹرانسفر آف ڈکری، ڈکری کو ٹرانسفر کرتے ہیں انڈر سیکشن 39. اور دوسرا اس میں ہے دا کورٹ بائی وچ ایگزیکیوٹ دا ڈکری، سی بی سی. ٹھیک ہے، اور وہ عدالتیں جو ڈکری ایگزیکیوٹ کرائے گی سیکشن 38 کے اندر ہے. According to section 38 CPC, a decree may be executed by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. سیکشن 38 پہلے یہ کہتا ہے کہ ڈکری میں بی پاسڈ بائی ایگزیکیوٹنگ کورٹ. ٹھیک ہے، وہ عدالت ڈکری پاس کرے گی جو ایگزیکیوٹ کرے گی جس نے ڈکری پاس کی ہو، جس نے ڈکری جاری کی ہو. دوسرا اس میں کیا کہا جا رہا ہے سیکشن 38 میں کہ یا اگر وہ ڈکری ایگزیکیوٹ نہیں کرتی تو پھر وہ ایسے عدالت کو ڈکری ایگزیکیوٹ کرے گی جو اسے ڈکری ٹرانسفر کرے گی جو وہ اسے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہو. تو جب 38 نے یہ کہا کہ ایگزیکیوشن کے لیے وہ عدالت کیا کرے گی، کسی دوسری عدالت کو ڈکری سینڈ کرے گی. تو اب ہم آتے ہیں سیکشن 39 میں کہ ٹرانسفر آف ڈکری، ڈکری کیسے سینڈ ہوتی ہے. If the decree is sent to other court having jurisdiction or transferred under section 39 CPC on the grounds which will be discussed hereinafter this para, the decree may be transferred by the court where the judgment debtor resides or carries on business in the jurisdictional limit of another court or to the court where the property of judgment debtor is situated. ٹھیک ہے، ڈگری کن صورتوں میں کسی دوسری عدالت میں ٹرانسفر ہوتی ہے. پہلا یہ ہے کہ ڈیفینڈنٹ کہاں پر رہتا ہے. ٹھیک ہے، فرض کیجیے ڈگری جو تھی وہ کوئٹہ میں پاس ہو گئی، ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ کراچی میں رہتا ہے، اور ججمنٹ ڈیٹر وہاں پہ کاروبار بھی کرتا ہے، وہاں پہ وہ ورکس فار پرسنل گین کرتا ہے، یعنی منافع کاروبار سے جو بھی اس کا لین دین ہو سارا وہیں پہ کراچی میں ہے، پراپرٹی بھی اس کی کراچی میں واقع ہے. تو یہاں کی عدالت پھر کیا کرے گی، وہ ڈکری ٹرانسفر کرے گی. کن صورتوں میں ٹرانسفر کرے گی وہ نیچے میں نے گراؤنڈس لکھ کر دیے ہیں. تو پڑھتے ہیں ٹرانسفر آف ڈکری بائی اپلیکیشن. ڈکری کی ٹرانسفریشن کے لیے یا ڈکری کو کسی دوسری عدالت میں ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا کرے گی، پھر سب سے پہلے اپلیکیشن دائر کرے گی. اپلیکیشن کون دائر کرے گی، ڈکری ہولڈر دائر کرے گی. The court which passed decree may be sent to another court by the application of decree holder. ٹھیک ہے، پھر دوسرا کیا ہے، conditions for transfer of decree، کہ کیا صورتیں ہیں ڈکری کے ٹرانسفر کے لیے. Where the judgment debtor resides or carries on his business or works voluntarily for personal gain. ٹھیک ہے، یا خود یا ارادی طور پر وہ کیا کرتا ہو، جہاں پہ وہ رہتا ہو، جہاں پر اس کا کاروبار ہو، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کی پراپرٹی ہو، وہاں پہ ڈکری ٹرانسفر ہو سکتی ہے. یعنی اس مجاز عدالت میں جو اس علاقے میں جہاں جس عدالت کی حدود میں اس کی پراپرٹی آتی ہے. پھر اس کے بعد ہے ڈکری میں بی ٹرانسفر ٹو کورٹ فار ایگزیکیوشن ہیونگ جورسڈکشن ٹو ٹرائی. پھر ڈکری اس عدالت میں ٹرانسفر کی جائے گی جو کہ وہ کیا رکھتا ہو، اختیار سماعت رکھتا ہو کہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے. When there is insufficient property situate in jurisdiction of the court to satisfy the execution, then the execution of decree shall record the reason in writing that the decree should be executed by such other court. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کسی عدالت
کے ایریا میں یا اس کے احاطے میں ججمنٹیٹر کی ایسی پراپرٹی جو ہے وہ کم ہے جو کہ ایگزیکیوشن کو نہیں کر سکتا. یہاں پہ لفظ سیٹسفیکشن سے سیٹسفائی میں نے لکھا ہے چونکہ اس 39 میں سیٹسفیکشن لکھا گیا ہے. تو یہاں پہ سیٹسفیکشن سے یہ مراد ہے لیجسلیشن کی جو انہوں نے اس سینس میں استعمال کیا گیا ہے کہ سیٹسفیکشن عمل درآمد کے نام سے ہی لیا گیا ہے. مثال کے طور پر پلینٹف ہے اس کے حق میں ڈگری پاس ہو گئی ڈیپینڈنٹ پر، اس کے 20 لاکھ روپے تھے. تو ڈیپینڈنٹ کو تابع ایگزیکیوشن کے دوران 20 لاکھ روپے پلینٹف کو یا ڈگری ہولڈر کو پے کرنے ہیں. تو وہ جہاں پر رہتا ہے وہاں پہ کراچی میں رہتا ہے، کراچی میں ڈگری ٹرانسفر کر دی ایگزیکیوشن تاکہ وہ اس کے خلاف ایگزیکیوشن کر سکے. اب کراچی میں کیا ہے کہ اس کے ساتھ اتنے پیسے ہیں نہ اس کی اتنی پراپرٹی ہے کہ وہ جس سے 20 لاکھ روپے آ سکے. تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جب ایسی صورت ہو جائے کہ ایگزیکیوشن کے لیے وہ پراپرٹی کیا ہو انسفیشینٹ ہو، فرض کیجئے وہ 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی بن رہے ہو اور 10 لاکھ روپے ریئرز ہو، تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی، وہ جو بھی ریزن آتا ہے وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ shall record the reason in writing that the decree should be executed by such other court. تو یہاں پہ جو بھی ریزن اس میں آتا ہے کہ وہ کسی دوسری عدالت بھیجے گی، اس کی پراپرٹی کسی دوسری عدالت کے جورسڈکشن میں ہے وہاں پہ وہ بیچیں گے. جو بھی اس میں ریزن آتا ہو وہ کورٹ نے کیا کرنا ہوگا، ریکارڈ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہے the court which passed the decree may of its own motion send for execution to any other court of competent jurisdiction. ٹھیک ہے، the court which passed the decree، وہ عدالت جس نے ڈگری جاری کی ہو، پاس کی ہو، میں آف اٹس اون موشن، یعنی یہاں پہ ڈسکریشنری پاور بھی دی گئی ہے کہ وہ خود ہی ٹرانسفر کرتی ہے. کس مقصد کے لیے؟ فار ایگزیکیوشن، ایگزیکیوشن کے لیے کسی دوسری عدالت کو بھی وہ ٹرانسفر کرتی ہے، مگر شرط یہ ہو کہ وہ عدالت کیا ہو، کمپیٹنٹ کورٹ ہو. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ہیڈنگ ہے ٹرانسفر آف ڈگری ٹو کورٹ ان ادر پروونس. یہاں پہ تو ہم نے کہا بات کی کہ ٹرانسفر آف ڈگری ٹو ان ادر کورٹ یعنی وہ ہمارے بلوچستان میں ہو یا پنجاب میں ہو. اس سے اوپر میں نے اگزامپل دی تھی کہ کراچی میں رہ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی صورت جہاں پہ سرکمسٹانسز کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ ڈیپینڈنٹ کسی دوسرے صوبے کا ہو. ٹھیک ہے، ٹرانسفر آف ڈگری جو سیکشن 39 میں نے اس سے پہلے جو اگزامپل دی تھی وہ چونکہ یہاں پہ سیکشن 40 میں وہ فال کر رہا ہے. سیکشن 39 اس صورت میں فال کرتی ہے کہ جب وہ ایک ہی لوکل یعنی ایک صوبے میں ہو، ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہو یا ایک ضلع کے اندر کسی دوسرے عدالت آپ ٹرانسفر کر رہے ہو. اب فرض کیجئے کوئٹہ میں سول ججز 8-9 تک ہے، تو سول جج کے 1 کے اختیار میں وہ پراپرٹی اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتی، وہ سول جج 9 کی جورسڈکشن میں آتی ہے. تو سول جج 1 کیا کرتا ہے، اس کو ٹرانسفر کرتا ہے سول جج 9 کو. وہ ڈسٹرکٹ یا ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتی ہے. جو ایک صوبے کی عدالت سے دوسری صوبے کی عدالت کو ڈگری ٹرانسفر کرتی ہے وہ سیکشن 40 کے اندر ہے ٹرانسفر آف ڈگری ٹو کورٹ ان ادر پروونس. ٹھیک ہے، ویئر دا ڈگری از سینٹ فار ایگزیکیوشن ٹو کورٹ ان ادر پروونس. ٹھیک ہے، جب ڈگری کسی دوسری عدالت بھیجی جاتی ہے جو کہاں پر ہو، کسی دوسرے صوبے میں ہو، دین سچ کورٹ شال ایگزیکیوٹ دا ڈگری ان سچ مینر may be prescribed by their rules to enforce. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی، وہ ایسے طریقہ کار میں اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی، اس پر عمل درآمد کرائے گی جو کہ ان کے رولز میں ہو. چونکہ آپ کے علم میں ہو کہ سی پی سی کے 2 حصے ہوتے ہیں یا 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک سیکشن کا پورشن ہے اور دوسرا آرڈرز کا ہے. سیکشن کے پورشن میں امینڈمنٹس کرنا لیجسلیشن کا کام ہے، اور رولز یا آرڈرز جو اس کے شیڈیول ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کرنا کس کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے کسی بھی صوبے کا. تو کسی صوبے کے ہائی کورٹ کے رولز چینج بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ یہاں پہ انہوں نے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے رولز ہو اس رولز کے تحت اس کو کیا کر دے، انفورس کر دے. ایپ پہ تھوڑا سا میں نے اگزامپل دیا ہوا ہے لیکچر کو آسان کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو لیڈ کر سکوں دوسرے پوائنٹ کی جانب. If we read say
سیکشن 39 سیکشن 40 اگر ہم پڑھتے ہیں، سیکشن 39 کے سب کلاز ڈی کلاس 1 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں سیکشن 41 کے اندر، ٹھیک ہے، وی میں انڈرسٹینڈ، اس میں سمپلی یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم سیکشن 40 اور سیکشن 39 کلاس 1 سب کلاس ڈی کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم سیکشن 41 کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ رولز آف پروسیڈنگ ٹو بی سرٹیفائڈ، result of proceeding to be certified, keeping in mind that contents of section 39 1d yani section 39 class 1 sub class d of and section 40 cpc section 39 class 1 sub class d اور section 40 cpc کو اگر اس کے کنٹینٹس یا ان کے اندر جو انگریڈینٹس تھے ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، جس کے ذہن میں نہیں ہے وہ دوبارہ سیکشن 40 سے 39 سے 40 تک دوبارہ سن لے، اس کے بعد سیکشن 41 میں آ جائے۔ The court to which the decree is sent for execution، 41 کیا کہہ رہا ہے؟ The court to which decree is sent for execution shall certify to the court which passed it، ٹھیک ہے، جب عدالت نے ڈگری کے عمل درآمد کے لیے بھیج دی، جب عدالت نے ڈگری کے عمل درآمد کے لیے بھیج دی، کہاں بھیج دی، ٹھیک ہے، کہ جو بھی عدالت ہو جو مجاز ہو یا جرسڈکشن رکھتا ہو، اس عدالت کو لازمی عمل درآمد کے حقائق سے تصدیق کرانا ہوگا جس نے ڈگری پاس کی، ٹھیک ہے، اور where the farmer suit fails to execute the same circumstances attending such failure، ٹھیک ہے، جہاں پہ کسی بھی عدالت میں چاہے انڈر سیکشن 39 ہو، یہ 1D کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1D کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اگر کورٹ سیٹسفائی نہ ہوا تو ان صورتوں میں کیا کرے گا کورٹ، وہ ریزن جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گا، اور سیکشن 40 میں جو کسی دوسرے صوبے میں کسی دوسرے صوبے کے اندر موجود عدالت کو جب وہ ڈگری سینڈ کرتی ہے تو اس صورتوں میں بھی کیا کرنا ہوگا، عدالت کو حقائق سے تصدیق کرانا ہوگا جس نے ڈگری پاس کی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ تصدیق دی جا رہی ہوگی، وہاں پہ جب چلی گئی ایگزیکیوشن تو وہ ایگزیکیوشن والے جو بھی کارروائی کریں گے، جو بھی اس پر عمل درآمد کرے گی، وہ بھی کیا کریں گے، اس عمل درآمد کی تصدیق کروائے گی۔ اور where the farmer court fails to execute the same the circumstances attending such failure، جہاں پہ جو کسی عدالت کو بیچی گئی تھی، مثال کے طور پر سول جج 1 نے ڈگری ایگزیکیوشن کے لیے سول جج 2 کو بھیجی، سول جج 2 نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو جو انسفیشینٹ پراپرٹی ہے اس ایگزیکیوشن کو میں سیٹسفائی نہیں کر سکتا، جس حد تک وہ کر رہا ہو اور جہاں تک وہ نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا، وہ اس ریزن کو اسٹیٹ کرے گا، ٹھیک ہے، جو وہ نہیں کر سکتا اس کے جو فیلئرس ہے وہ بھی کیا کریں گے، لکھ لیں گے، ان رائٹنگ میں وہ دیں گے۔ ان صورتوں میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے عدالت کو بھیجتے ہیں۔ تو پہلے میں وہ کیا کہا، پہلے کلاس میں یہ کہا گیا ہے کہ دا کورٹ ٹو وچ دا ڈگری سینٹ، وہ عدالت جس کو ڈگری سینٹ کی گئی تھی ایگزیکیوشن کے لیے، ٹھیک ہے، شل سرٹیفائی ٹو دا کورٹ وچ پاسڈ اٹ، اس عدالت سے کیا کرے گی، تصدیق مانگے گی، کس عدالت سے، اس عدالت سے جس نے پاس کی ہو۔ اور دوسرا ویئر دا فارمرز کورٹ فیلز ٹو ایگزیکیوٹ، جو اس کے صدقہ جو اس سے پہلے عدالت تھی جس نے ٹرانسفر کی تھی، ٹھیک ہے، سول جج 2 کہہ رہا ہے کہ تصدیق دے دو، سول جج 1 کو بتا رہا ہے کہ جو فارمر کورٹ ہے وہ فیل ہوا ہے ایگزیکیوشن کے حد تک، تو وہ بھی کیا کریں گے، اپنی فیلئر کو کیا کرے گی، ان رائٹنگ میں جو بھی ریزن ہو وہ ان رائٹنگ میں لکھے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے دونوں کو آسانی کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ہی جملہ لکھا ہے، ان بوتھ دا کنڈیشن دا کورٹ شل سرٹیفائی ٹو the court shall certify to court which try to execute passed or failed، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں کیا کرے گی، عدالتیں ایگزیکیوشن کی جو پروسیڈنگ ہے وہ تصدیق کروائے گی، چاہے وہ عدالت اس ایگزیکیوشن میں کامیاب ہوا ہو یا اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگی، ایگزیکیوشن
کہ جو جتنے بھی پروسیڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے، جو بھی ریزن ہے، وہ کیا دینا ہوگا، وہ ان ریٹرن دینا ہوگا اور اس کی سرٹیفکیشن دینی ہوگی۔ تو دوبارہ تھوڑا سا ریویژن پہ چلتے ہیں، جہاں پہ آپ کا کنفیوژن کریٹ ہوا ہو وہ دور ہو جائے گی۔ سیکشن 36 اس میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، سیکشن 36 کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ سیکشن 36 میں اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اپلیکیبلٹی ہے، ایگزیکیوشن کوڈ کے جتنے بھی آرڈرز ہے یا احکامات ہے وہ سیکشن 36 ایگزیکیوشن پروسیڈنگ میں تمام عدالتوں پر لاگو ہیں، ٹھیک ہے۔ 37 میں عدالتوں کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ڈگری کون سی عدالت ایگزیکیوٹ کرتی ہے، وہ عدالت جس نے ڈگری پاس کی ہو، یا پھر وہ عدالت جس کو ٹرانسفر کر دی گئی ہو انڈر سیکشن 39، یا پھر وہ عدالت جس کو جو دوسرے صوبے میں انڈر سیکشن 40 جہاں پہ ٹرانسفر کر دی گئی ہو۔ تو ان صورتوں میں ایگزیکیوشن کیوں کیا جاتا ہے؟ ایگزیکیوشن کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی ججمنٹ ڈیٹر نے ڈگری ہولڈر سے جو حق لیا ہوا تھا، عدالت نے اس پر فیصلہ سنایا، رائٹس کا ڈٹرمنیشن ہوا، تو ڈگری ہولڈر کے حق میں جو بھی فیصلے ہوئے، جو بھی پراپرٹی تھی یا وٹس ایور ڈیسیجن تھا، وہ ڈگری ہولڈر کے حق میں آیا، تو وہ ڈگری ہولڈر کو کون دلائے گا؟ جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ججمنٹ ڈیٹر سے اس کا حق لے کر ڈگری ہولڈر کو دیا جائے۔ کن صورتوں میں دیا جاتا ہے؟ وہ یہی صورتیں تھی جو میں نے آج پڑھائی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا لیکن اتنا نہیں ہے، جب آپ سوچ بچار کریں گے تو انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ انشاءاللہ اس میں پارٹ 2 کا لیکچر بھی میں نوٹ کر رہا ہوں، چونکہ میرے ساتھ وہ وسائل فی الحال نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں۔ تو فی الحال اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔